بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف ایک بڑا خطرناک پلان تیار کیا ہے اور ایک بڑا خطرناک پلان کھیلا ہے۔ پاکستان تو اس کا بھرپور جواب دے ہی رہا ہے، لیکن چین میدان میں آ گیا ہے اور امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کی مدد کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ پھر آپ کو یہ بتائیں گے کہ طالبان کو ثبوت مل گئے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں کے پیچھے بھارت، فرانس اور اسرائیل کا ہاتھ تھا۔ طالبان بھارت سے اس چیز کا بدلہ لیں گے اور پچھلے 2 دن سے جو طالبان پر حملے ہو رہے ہیں، خاص طور پر ننگرہار اور جلال آباد میں، ان کے پیچھے بھی بھارت کا ہاتھ ہے اور پاکستان اور طالبان نے زبردست کارروائی کرتے ہوئے بھارتی نیٹ ورک کو تباہ کر دیا ہے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ امریکہ کتنا بڑا انسان دشمن ہے، جو انسانی حقوق کے دعوے کرتا ہے وہ کتنا ظالم اور بے حس ہے۔ اس کا دعویٰ برطانیہ نے کر دیا ہے۔ برطانیہ نے امریکہ کا ایک بہت بڑا راز فاش کیا ہے۔ اور آخر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک امریکی صحافی نے عمران خان کی اور پاکستان کی ایسے وکالت کی ہے کہ جتنے بھی پروپیگنڈاز ہو رہے تھے پاکستان کے خلاف، جتنے بھی الزامات لگائے جا رہے تھے، ان کا منہ بند کرتے ہوئے عمران خان اور پاکستان کی عظمت کو سلام پیش کیا ہے۔ تو ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سچ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ بالآخر نیوزی لینڈ نے تسلیم کر لیا ہے کہ انہیں پاکستان میں سیکیورٹی خدشات کی اطلاع 5 آئیز کی طرف سے ملی تھی۔ 5 آئیز 5 ممالک کا اتحاد ہے جو آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، اور ان 5 ممالک کے نام ہیں آسٹریلیا، کینیڈا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور یونائٹڈ اسٹیٹس۔ پاکستان سے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو واپس بھیجنے میں اصل ہاتھ امریکہ کا ہے۔ اس کے بعد برطانیہ اور آسٹریلیا کی ٹیموں نے جو پاکستان کا دورہ کرنا تھا، اس کے بارے میں بھی یہی خدشات مل رہے ہیں کہ وہ دورے بھی کینسل کر دیے جائیں گے، کیونکہ امریکہ پاکستان سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ پاکستان نے جو اپنی فارن پالیسی بدلی ہے، اس کے نقصانات تو پاکستان کو اٹھانا پڑیں گے، لیکن پاکستان جانتا تھا کہ پاکستان کو یہ نقصانات اٹھانا پڑیں گے اور پاکستان اس کے لیے تیار تھا، کیونکہ یہ نقصانات ان نقصانات سے زیادہ نہیں ہیں جو امریکہ اور بھارت کی افغانستان میں موجودگی سے پاکستان کو ہو رہے تھے۔ پاکستان استعمال ہوتا تھا، پاکستان کی اکانومی بھی تباہ ہوتی تھی، پاکستانیوں کی جانیں بھی جاتی تھی اور ساری بدنامی بھی پاکستان کے سر پر سجائی جاتی تھی۔ تو کوئی بھی محب وطن قیادت آتی، اس نے یہ سٹیپ تو اٹھانا ہی تھا۔ اور اس سب میں چین اور روس بھی پاکستان کو پش کرتے رہے اور پاکستان نے وہ کام کیے جو آج تک چین اور روس بھی نہیں کر سکے۔ تو اس سلسلے میں پاکستان کا ساتھ دینے کے لیے چین تو میدان میں آ گیا ہے۔ چین کی حکومت نے اپنے انویسٹرز سے کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پاکستان میں انویسٹ کرو، کیونکہ ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان انویسٹمنٹ کے لیے کتنا محفوظ ترین ملک ہے۔ دوسرا کام چین یہ کر رہا ہے کہ ایک طرف ساری دنیا کی نظریں افغانستان کے مسئلے پر ہیں، اس دوران پاکستان اور چین ایک خفیہ ڈیل کر رہے تھے جو کہ 10 سال کے لیے ہے، اور اس نیوکلیر ڈیل کے ذریعے چین پاکستان کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کو مزید مضبوط بنائے گا، جو کہ آلریڈی بھارت سے کئی گنا مضبوط ہے۔ اور اس معاہدے کے بعد بھارت پاکستان سے ایٹمی ٹیکنالوجی میں اور دفاعی ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ جائے گا۔ اس کے علاوہ چینی حکومت پاکستان کو نیوکلیر سب مرین دینے کے لیے غور و فکر کر رہی ہے۔ چین کے حکومتی ارکان میں اس بات پر بحث ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے سی پیک کو مضبوط بنانا ہے تو پاکستان کی نیوی کو مزید مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے پاس ایک نیوکلیر سب مرین ہو، کیونکہ بھارت کے پاس بھی ایک نیوکلیر سب مرین ہے۔ اب چین پاکستان کو کتنی نیوکلیر سب مرینز دے گا، اس بارے میں ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگلی خبر طالبان کے میڈیا سیل امارات اسلامیہ نیوز نے دی ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ طالبان کے ہاتھ ثبوت لگے ہیں۔ صرف دعویٰ نہیں ہے، طالبان کے ہاتھ ثبوت لگے ہیں کہ کابل ایئرپورٹ پر جو دھماکے ہوئے تھے، اس کے پیچھے بھارت، اسرائیل اور فرانس کا ہاتھ ہے۔ بھارت، اسرائیل اور فرانس نے داعش کے ذریعے یہ دھماکے کروائے تھے۔ تو یہ بھارت نے اپنے لیے ایک اور گڈھا کھود لیا ہے، کیونکہ طالبان کے ہاتھ اب ثبوت لگ چکے ہیں۔ پھر جلال آباد اور ننگرہار میں جو 2 دن سے دھماکے ہو رہے ہیں، یہ بھارت کی طرف سے پاکستان کو میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کی بارڈر کتنی ان سیف ہے، کیونکہ بھارت افغانستان میں جو کچھ بھی کرتا رہا اس کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستانی فوج مغربی بارڈر پر انگیج رہے اور اس کا دھیان مشرقی بارڈر یعنی بھارت کے ساتھ بارڈر پر نہ جائے۔
تو ننگہار اور جلال آباد میں جو دھماکے ہوئے ہیں اس کے جواب میں ایک تو طالبان نے بڑے آپریشن کیے ہیں اور داعش کے نیٹ ورک کو آلموسٹ تباہ کر دیا ہے۔ بھارت جو طالبان کو ڈرانا دھمکانا چاہتا تھا اس کا الٹا ہمیں فائدہ ہو گیا ہے۔ اور پھر پاکستان کو جو سگنلز دیے جا رہے تھے کہ آپ کا بارڈر بھی محفوظ نہیں ہے، پاکستانی فوج نے رات گئے کارروائی کر کے ٹی ٹی پی کے ایک اہم کمانڈو سیف اللہ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اور سیف اللہ ٹی ٹی پی کا وہ کمانڈو ہے جو پاکستان میں وانٹڈ تھا۔ اس نے پاکستان میں بہت سارے فارنرز پر اٹیک کیا ہے۔ اس کا ایک ہی ٹاسک ہوتا تھا کہ فارنرز کو نشانہ بنایا جائے تاکہ کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے نہ آ سکے۔ پھر بھارت یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ ٹی ٹی پی، داعش اور طالبان ایک ہی ہیں، اور طالبان ہی ٹی ٹی پی سے کہتے ہیں کہ جاؤ پاکستان پر حملے کرو۔ تو ڈی جی آئی ایس پی آر جنرل بابر افتخار نے کہا کہ ہمیں طالبان پر پورا اعتماد ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ یہ میسج بھارت سے زیادہ طالبان کے لیے تھا کہ ہم پر بھارتی پروپیگنڈاز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا جس طرح آپ پر نہیں ہو رہا۔ بھارت جتنا بھی پروپیگنڈا کر لے ہم نے اس کی باتوں میں نہیں آنا۔ پھر کابل ایئرپورٹ پر دھماکوں کی بات ہو رہی ہے تو جس دن امریکہ نے ڈرون حملہ کیا تھا اور ان کا کہنا تھا انہوں نے داعش کی گاڑی پر حملہ کیا جو کابل ایئرپورٹ پر حملہ کرنے آ رہی تھی۔ ہم نے اسی دن آپ کو حملے کی فوٹیج بھی بتائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ یہ حملہ تو رہائشی علاقے پر کیا گیا۔ پھر پرسوں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ امریکہ نے یہ بات مان لی ہے کہ اس نے جو ڈرون حملہ کیا تھا اس میں کوئی داعش کے دہشت گرد نہیں بلکہ 7 افغان بچوں سمیت 10 افغانی مارے گئے، اور اس کے لیے امریکہ نے سوری کہہ دیا ہے۔ کیونکہ سوری کہہ دینا کافی ہے، وہ کون سے انسان تھے، وہ تو افغانی بچے تھے، کیا پتہ وہ کسی ایک امریکی کو مار دیتے۔ تو ایک امریکی کی جان بچانے کے لیے اگر 7 بچے مار دیے تو کیا ہو گیا، سوری بھی کہہ رہے ہیں تو بڑی بات ہے۔ تو یہ خبر جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس میں نیا کیا ہے؟ اس میں نیا یہ ہے کہ برطانیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ کو پتہ تھا، امریکہ کے پاس اطلاع تھی کہ ان کو سی آئی اے نے جو ٹارگٹ بتایا ہے وہاں پر کوئی داعش کے دہشت گرد نہیں ہیں، وہاں پر عام افغانی ہیں، پھر بھی امریکہ نے اس ٹارگٹ کو نشانہ بنایا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو انسانی حقوق کی بات کر رہے ہیں، بھارت، امریکہ، فرانس، اسرائیل، جنہوں نے دنیا میں قتل و غارت کو عام بنایا ہوا ہے۔ کل وزیراعظم عمران خان نے بڑی زبردست بات کی کہ آپ لوگ کیا انسانی حقوق کی باتیں کر رہے ہیں، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے وہ آپ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں لگتی؟ 4000 عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جا چکی ہے کشمیر میں، کیا وہاں پر وومن رائٹس اپلائی نہیں ہوتے؟ بچوں کو دہشت گرد کہہ کے گولی مار دی جاتی ہے، نہ کوئی مقدمہ نہ کوئی ثبوت، وہاں پر دنیا کیوں خاموش ہے؟ اور ابھی کل جو روس میں دہشت گردی کا واقعہ ہوا کہ ایک طالب علم نے کلیشنکوف اٹھا کر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پر فائرنگ شروع کر دی، 8 اسٹوڈنٹس مارے گئے اور باقیوں نے کھڑکیوں سے چھلانگیں لگا کر، دیواروں سے چھلانگیں لگا کر اپنی جانیں بچائیں، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ عیسائی دہشت گرد ہوتے ہیں۔ دنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے بھارت نے، امریکہ نے، اسرائیل نے، لیکن فکر ہے ان کو افغان طالبان کی کہ کہیں ان کے آنے سے ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی نہ ہو جائے، وہ طالبان جنہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اب آپ کو آخری خبر بتاتے ہیں، امریکہ کے ایک صحافی ہیں، سیاسی کمنٹیٹر ہیں، ریڈیو اور ٹی وی میں میزبان بھی ہیں، اور ان کا نام ہے گلین بیک۔ انہوں نے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کیا ہے جس میں گلین بیک نے کہا کہ وہ ریڈیو پر اپنے اور وزیراعظم عمران خان کے درمیان ہونے والی خط و کتابت کی تفصیلات شیئر کریں گے، اور انہوں نے وزیراعظم کے ساتھ پاکستانی عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ گلین بیک نے کہا کہ ہم نے دنیا بھر کے متعدد رہنماؤں اور سول سوسائٹیز سے مدد کے لیے رابطہ کیا، اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے عزم اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا۔ گلین بیک نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی قیادت میں پاکستان کے فوجی اور سویلین وسائل کی مدد سے اور طالبان کے ساتھ تعاون کرنے میں ان کی صلاحیت کی مدد سے فٹ بالر خواتین، ایتھلیٹس اور ان کے اہل خانہ پر مشتمل پہلی 2 پروازیں مزار شریف سے روانہ ہو سکیں۔ پھر ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کی قیادت نے مجموعی طور پر 3 پروازوں کی روانگی میں مدد کی۔ پھر گلین بیک نے وزیراعظم عمران خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم عمران خان نے سیاست نہیں دیکھی، مذہب نہیں دیکھا، انہوں نے انسانیت دیکھی۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان انسانیت کو سیاست سے پہلے رکھنے کی قیادت، عقائد کے درمیان بین المذاہب تعاون کی ایک عظیم مثال ہیں۔ عمران خان انسانی ہمدردی کی ایک مثال ہیں۔ پاکستان نے ہمیشہ امریکہ کی مدد کی ہے اور امریکہ اس پر تنقید کرتا رہا، اس کے باوجود پاکستان ایک بار پھر امریکہ کے لیے ایک سچا اور قابل قدر شراکت دار ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ پاکستان کی معاونت کو تسلیم کرے، پاکستان کا شکریہ ادا کرے۔ ہم اس تعاون کو فراموش نہیں کریں گے جنہوں نے کسی وقفے یا رد عمل کے بغیر مدد کی، جس کی وجہ سے امریکہ اور اس کے اتحادی اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے قابل ہو سکے۔ یعنی اگر پاکستان مدد نہ کرتا تو یہ اپنے وعدے پورے نہ کر سکتے انخلا کے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے کوئی ایسا عالمی رہنما نہیں دیکھا جس نے انسانیت کو سیاست سے اوپر رکھتے ہوئے معصوم افراد کو بچانے کے لیے اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسا قدم اٹھایا ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کا انداز بہت مہربان ہے اور انہوں نے ایک مرتبہ بھی امریکہ کے مقاصد پر سوال نہیں اٹھایا، یعنی یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کے مقاصد پاکستان کے لیے اچھے نہیں تھے، اس کے باوجود پاکستان مہربان رہا۔ تو سچائی بھی چھپتی نہیں ہے اور برائی بھی نہیں چھپتی۔ جو بری طاقتیں ہیں، جو شیطانی طاقتیں ہیں، وہ بھی بے نقاب ہو رہی ہیں۔ خاص طور پر بھارت کے بھیانک چہرے سے ہر روز ایک پردہ اتر رہا ہے، لیکن دنیا خاموش ہے۔ اور پاکستان کو پلاننگ کے تحت بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن پاکستان کی سچائی کے ثبوت ان کے اپنے ممالک سے ہی ان کو مل جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔